حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مداخلہ فرماتے ہیں، میرے بڑے بھائی جناب ذکی کیفی صاحب رحمہ اللہ علیہ جو کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے، ایک دن انہوں نے فرمایا کہ تجارت میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے منظر دکھاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رضاکیت کے آگے سجدہ ریز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لاہور میں ان کی دینی کتابوں کی دکان ہے، وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایک دن جب میں نے صبح کو گھر سے دکان جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ شدید بارش شروع ہو گئی۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ ایسی شدید بارش ہو رہی ہے، اس وقت سارا نظام زندگی تلپٹ ہے، ایسے میں دکان جا کر کیا کروں گا؟ کتاب خریدنے کے لیے کون دکان پر آئے گا؟ اس لیے کہ ایسے وقت میں اول تو لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے، اگر نکلتے بھی ہیں تو شدید ضرورت کے لیے نکلتے ہیں۔ کتاب اور خاص طور پر دینی کتاب تو ایسی چیز ہے کہ جس سے نہ تو بھوک مٹ سکتی ہے، نہ کوئی دوسری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اور جب انسان کی دنیاوی تمام ضروریات پوری ہو جائیں تو اس کے بعد کتاب کا خیال آتا ہے۔ لہٰذا ایسے میں کون گاہک کتاب خریدنے آئے گا اور میں دکان پر جا کر کیا کروں گا؟ لیکن ساتھ ہی دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے تو اپنے روزگار کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو میرے لیے رزق کے حصول کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اس لیے میرا کام یہ ہے کہ میں جا کر دکان کھول کر بیٹھ جاؤں، چاہے کوئی گاہک آئے یا نہ آئے۔ بس میں نے چھتری اٹھائی اور دکان کی طرف روانہ ہو گیا، جا کر دکان کھولی اور قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی، اس خیال سے کہ گاہک تو کوئی آئے گا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ لوگ اپنے اوپر برساتی ڈال کر آ رہے ہیں اور کتابیں خرید رہے ہیں کہ جن کی ظاہر وقتی ضرورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی، چنانچہ جتنی بکری اور دنوں میں ہوتی تھی تقریباً اتنی ہی بکری اس بارش میں ہوئی۔ میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، اگر کوئی انسان عقل سے سوچے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس آندھی اور طوفان والی تیز بارش میں کون دینی کتاب خریدنے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ جا کر کتاب خریدیں، اور میرے دل میں یہ ڈالا کہ تم جا کر دکان کھولو۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور ان کو کتاب کی ضرورت تھی، اور دونوں کو دکان پر جمع کر دیا۔ ان کو کتاب مل گئی، مجھے پیسے مل گئے۔ یہ نظام صرف اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتے ہیں۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ میں منصوبے کے ذریعے اور کانفرنس کر کے یہ نظام بنا لوں، باہمی منصوبہ بندی کر کے بنا لوں، تو ساری عمر کبھی نہیں بنا سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایک اللہ والے سے کسی نے اپنے مقدر کی شکایت کرتے ہوئے کہا، جو کام کرتا ہوں الٹا، میری تو سارے کام ہی الٹے پڑتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، مہر دیکھی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ پوچھا، یہ بھی جانتے ہو کہ مہر پر لکھائی کیسے ہوتی ہے؟ کہنے لگا، مہر پر الٹے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، میاں جانتے ہو وہ سیدھے کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا، جب مہر کاغذ پر لگتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس طرح مہر اپنا ماتھا کاغذ پر ٹیکتی ہے تو اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح تو بھی وضو کر کے مسجد جا اور اپنے مالک کے حضور ماتھا ٹیک، سجدہ کر، تیرے بھی الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے لوگ تھے جو مخلوق کو خالق کے قریب کرتے تھے؟